الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان پر جو مسلمان کے حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ ہر قوم میں، ہر طبقے میں، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی سلام کا، آداب کا، گریٹنگ کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ وہ سلام کا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو کیا کہو؟ السلام علیکم۔ اور یہ سب سے آغاز جو اس کا ہوا پہلے سلام کا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو چکا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو شکل و صباحت، قد کاٹ، صورت عطا فرمائی اور ان سے حکم دیا، اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، انہیں جا کے آپ ملاقات کریں اور ان سے سلام کریں۔ تو آدم علیہ السلام پھر ان کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ بھی فرمایا جو وہ جواب دیں اس کو بھی دھیان سے سنیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کی ذریت کا سلام ہوگا۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دعا کا، ملاقات کی ابتدا کا۔ باقی جتنے بھی دعائیہ الفاظ ہیں عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو، بھلے وہ فیس ٹو فیس ہو، ٹیلی فونک ہو یا کوئی لیٹر کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں، تو ابتدا جو ہے وہ سلام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کسی سے ملے ہیں السلام علیکم، یا انہوں نے سلام کر دیا جواب میں وعلیکم السلام۔ آپ کسی کو کال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر مخاطب نے پہل کر دی ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کسی کو ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو کوئی کر رہے ہیں آپ اس کو وعلیکم السلام۔ تو بھلے ملاقات ہو، ٹیلی فون کال ہو، میسج ہو، پہلے لیٹر خط ہوا کرتے تھے، آپ خط لکھتے ہیں کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو سلام جو ہے وہ ہمارے باقی گفتگو سے پہلے آنا چاہیے. السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام ہے. تو کسی بھی طریقے سے ہو، سب سے پہلے کیا طریقہ ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ سلام کرنا. جب گھر میں آپ داخل ہوں، گھر سے نکلیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخری کلام جو ہمارا سلام ہو. جب دوبارہ شام کو گھر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات اور پہلا کلام کیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن کریم کا حکم ہے یہ تو کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو تم سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور دعا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سلامی ہے. تو گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفس میں داخل ہو السلام علیکم. کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، جس سے بھی ملاقات کریں، سب سے پہلا جو ہماری زبان پہ بول ہونا چاہیے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد باقی گفتگو ہے. اور باقی جو الفاظ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو رخصت کرتے ہوئے دعا دیتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں، آپ اللہ حافظ کرتے ہو، گڈ بائے کرتے ہو، سی آف کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، یہ جو مرضی جتنے بھی الفاظ ہیں یہ دعائیاں ضرور ہیں، لیکن سلام کا بدل نہیں. یہ یاد رکھیں. آپ دعائیں دیں، اللہ حافظ کہیں، سارا کچھ کہیں، لیکن سلام ضرور کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو وہ ان دعائیہ کلمات کے پیچھے سلام چھپ جائے. دعائیں اپنی جگہ ہیں. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کو رخصت فرماتے تھے تو دعا دیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ سلام نہ کریں. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، دعائیں ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے دین، آپ کے امانت، آپ ہر چیز کی حفاظت کی. یہ دعا ضرور دیں، لیکن سلام یہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس میں کوئی بھی لفظ ہے، آج کل عرب کے اندر بھی یہ الفاظ رائج تھے کہ وہ کہتے تھے انعموا صباحا، صباح الخیر، مساء الخیر، کہ آپ کی یہ دعائیہ کلمات ہیں. یہ بھی آپ کی شام اچھی ہو، آپ کی صبح اچھی ہو. جس طرح ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں کہ آپ کی، یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے. صباح الخیر کا ترجمہ ہے گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو. گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، آپ کا دوپہر اچھا ہو، آپ کی شام. یہ وہی دعائیہ کلمات ہیں جو عرب سے ٹرانسلیٹ ہیں، صباح الخیر، مساء الخیر. تو یہ اپنی جگہ، آپ گڈ مارننگ کہیں، گڈ ایوننگ کہیں، گڈ آفٹر نون کہیں، اپنی جگہ کہتے رہیں، لیکن اس کا بدل نہ بنا اس کو. اگر آپ نے یہ بھی الفاظ استعمال کرنے ہیں، ساتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ضروری ہے. اسی طرح ہمارے اردو کے الفاظ، جیسے میں نے کہا کہ اللہ حافظ کہہ دیں، ٹھیک ہے کہہ دیں آپ، لیکن ساتھ میں السلام علیکم ضرور ہونا چاہیے. پنجابی میں کہہ دیتے ہیں رب رکھا. یہ اس طرح کے کوئی بھی جو الفاظ جتنے بھی ہیں، پشتوں کے ہیں، کسی بھی زبان کے، وہ ضرور استعمال کریں آپ اپنی، وہ بھی آپ ٹھیک ہے، لیکن سلام جو ہے اس کا اپنا مقام ہے. جو حدیث پاک میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الگ الگ سے 10 نیکیاں ہیں. ایک آدمی ہے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ علیہ السلام فرمایا 10. دوسرا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ السلام فرمایا 20. تیسرا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ السلام فرمایا 30. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہے 10 20 30؟ فرمایا جس نے السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ ملا دیا 20 نیکیاں، وبرکاتہ ملا دیا 30 نیکیاں اس نے حاصل کر. تو یہ نیکیاں جو ہے سلام پر ملے گی. تو اس لیے کوشش کریں جب بھی ملاقات ہو، ہماری ملاقات ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم السلام علیکم کہتے. اسی طرح جب ہم کال کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ضرور سلام کریں. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے السلام علیکم کہا، جواباً بھی دوسرا بھی السلام علیکم کہہ دیتا ہے. جب ایک سلام کر لے تو دوسرا اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر دونوں نے سلام کر دیا پھر دونوں ہی وعلیکم السلام کہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے اور جواب دینا واجب ہے.
اور یہ واحد عمل ہے جو واجب سے زیادہ سنت کا ثواب زیادہ ہے. جواب دینا حالانکہ واجب ہے، لیکن پھر بھی سلام میں پہل کرنا یہ مستحب، مسنون اور پسندیدہ ہے. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. آپ سے کوئی بھی سلام میں پہل نہیں کر پاتا تھا، آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. ہمیشہ آپ کی پہل ہوتی ہے، آپ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں، بڑوں کو بھی سلام کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو تکبر سے بچا لیتے ہیں، وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے. اور دوسری روایت میں کہ لوگوں میں سے بہترین ان اول الناس من بدأ بالسلام، لوگوں میں بہترین بندہ وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. ویسے تو آداب سکھائے ہیں کہ جو پیدل ہے وہ سوار کو سلام کرے، چھوٹا ہے بڑے کو سلام کرے، وہ ایک اپنی جگہ میں ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ہر کوئی کوشش کرے کہ میں پہل کروں. اپنے بچوں کو سلام کریں، ان کو سلام کی عادت ہو. اگر آپ کی روٹین یہ ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اگر آپ کبھی بھول جائیں گے آپ کے بچے آپ کو یاد دلائیں گے. یہ آزمائشی اور تجرباتی عمل ہے میرا ذاتی. اگر کبھی خدا نہ خواستہ بھول گیا کبھی تو بچے اور پوچھ لیتے ہیں، کئی دفعہ سلام کر دیتے ہیں، کئی دفعہ پوچھتے آج آپ نے سلام نہیں کیا. بچے تو ایسی چیز ہوتے ہیں، وہ تو ہر چیز آپ کا عمل کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے بچوں کی عادت بنے گی، ان کے اندر یہ صفت آئے گی. تو گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ گھر میں سلامتی نازل ہونا شروع ہو گئی. کتنا پیارا عمل ہے اسلام کا، اس سے بہترین عمل کسی دین میں ہے. باقی مذاہب میں ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ عیسائی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں ہمیں سلام کی تکمیل بتائی ہے کہ مصافحہ جو ہم کرتے ہیں یہ سلام کی تکمیل ہے. السلام علیکم یہ معانقہ. آپ علیہ السلام نے سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زید بن حارثہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت آپ نے کرتا اتارا ہوا تھا. گھر میں جس طرح بندہ نارمل ایک عام سے ڈریس میں ہوتا ہے، سمپل ہوتا ہے، گھر میں کوئی وہ خاص تو نہیں ہوتا تیار بندہ، گھر میں تو ایسے ہی ہے، بنیان میں ہے، عام اس میں لباس میں ہے. تو آپ نے کرتا مبارک اپنا اتارا ہوا تھا. زید بن حارثہ ملنے کے لیے آئے، آقا کریم علیہ السلام اس سے ملاقات بھی کی اور معانقہ کیا. آپ نے اس کو اپنے گلے لگایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا. تو معانقہ ہے یا مصافحہ ہے، مصافحہ دونوں ہاتھوں کا ملانا. اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان دو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ ایسا عظیم عمل ہے. ہمارے اسلام میں تو ہر عمل ایسا ہے جس میں سراپا خیر ہی خیر ہے. اور بلکہ یہ تو زندہ ہے. ہمیں تو تعلیم یہ ہے آپ قبرستان جاؤ تو انہیں سلام کرو، مردوں کو بھی سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. ہمیں تو مردوں کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے، چاہے جائے کہ زندہ. یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن باثرکم وانا انشاء اللہ تعالی بکم لاحقون، کہ تم ذرا ہم سے پہلے آگے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. بس تم ذرا جلدی آگے ہو اپنے ٹائم کے لحاظ سے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. مردوں کو ہم یہ مخاطب کر کے یہ جو دعا ہمیں سکھائی ہے سلام کرو اور یہ کلمات کہو کہ تم ہم سے پہلے آگے ہو، ونحن باثرکم، اور ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اثر کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، کہ تم آگے چلے گئے ہو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اور جلدی ہم تمہیں اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ہم بھی مل جائیں گے. ہمیں تو یہ چیزیں آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. تو زندہ تو دور کی بات ہے، میں مردوں کو بھی کہا کہ مردوں کو بھی، میتوں کو بھی، قبرستان والوں کو بھی تم سلام کرو. اور سلام کرنے میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ میرے جاننے والا ہے، یہ پہچان والا ہے، یہ دوست ہے، یہ محلے کا ہے، یہ رشتہ دار ہے.
کوئی ایسی قید نہیں ہے، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مسلمان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کریں، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کریں۔ دیکھ کر نہیں سلام کرنا، مطلب کی وجہ سے سلام نہیں کرنا، جان پہچان کی وجہ سے سلام نہیں کرنا، محلے داری رشتہ داری کی وجہ سے سلام نہیں کرنا، مسلمان ہونے کی وجہ سے سلام کرنا۔ تو جان پہچان والا ہے یا نہیں ہمیں یہ پتہ مسلمان بھائی ہے السلام علیکم، یا غیر مسلم سلام کرتا ہے آپ کو تو اس کو آپ جواب دیں وعلیکم، وعلیکم، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ صرف وعلیکم۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب اہل کتاب یہود و نصارہ تم میں سے کوئی سلام کرے، تمہارے سے سلام کرے تو مجھے کیا کہو؟ وعلیکم، ان کا جواب وعلیکم ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے، ہمارے دین کا ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت عمل ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا بگاڑ دیا ہے۔ سلام کا طریقہ ہمارا تھوڑا سا، کئی دفعہ ہم سلام کو اچھے طریقے سے پروناؤنس نہیں کرتے، ہر ایک کا مختلف طریقہ ہے، کوئی پنجابی میں سلام کرتا ہے، کوئی کسی اور زبان میں سلام کرتا ہے۔ سلام تو اصل عربی میں ہے، اس کو باقاعدہ عربی کے ساتھ، عربی میں تو ایک لفظ بھی آپ ایک حرف بھی آگے پیچھے کرتے ہیں معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہود نے آ کے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور کیا کہا؟ السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، سمجھ گئی، سختی سے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، سام کا مطلب ہے تم پر ہلاکت ہو، تمہاری ہلاکت ہو، تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تمہاری ہلاکت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور فرمایا وعلیکم، کہ میں نے عائشہ ان کو جواب دے دیا، جو انہوں نے مجھے کہا میں نے بھی وعلیکم کہا۔ جب ہم آپس میں سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی اللہ کی سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل۔ تو سلام کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ہمارا سلام جو ہے بجائے سلامتی کے کہیں بد دعا نہ بن جائے، لعنت نہ بن جائے، ہلاکت نہ بن جائے۔ تو کوشش کریں السلام علیکم، السلام علیکم، یہ اس طرح کے الفاظ جو ایسے یعنی کہ بگڑ جاتے ہیں، جن سے معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ ایسا معمولی عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ اہل جنت کو اللہ رب العزت سلام پیش فرمائیں گے، سورہ یاسین کے اندر اس کا تذکرہ، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتیوں کا آپس میں جو ہوگا، آپس میں جب وہ ملیں گے، تحیتہم فیہا سلام، ان کے آپس میں جب ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یہ معمولی عمل تھوڑا ہے، جنتیوں کا عمل ہے، اللہ رب العزت کا عمل ہے کہ آپ جنتیوں کو سلام فرمائیں گے، جنتیوں پر سلامتی بھیجیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبیوں پر سلامتیاں بھیجی، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، یہ ساری سلامتیاں اللہ نے انبیاء پر بھیجی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا اونچا عمل ہے، بڑا اونچا عمل ہے، تو اس لیے اس کے آداب کو مد نظر رکھا جائے۔ ہاں یہ کوشش کریں، بعضی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، آپ اسے سلام نہ کریں، کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ سلام نہ کریں، کوئی بندہ نماز میں ہے، آپ اسے سلام نہ کریں، کوئی اسی طرح حاجت واش روم میں ہے، قضاء حاجت میں ہے، سلام نہ کریں۔ اور اگر کوئی نے سلام کرتا ہے تو ان کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، وہ جواب نہیں دیتا کوئی حرج نہیں، عام طور پر سے سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر ایسی حالتوں میں کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا پھر واجب نہیں ہے۔ دوران خطبہ کو سلام کرتا ہے، کسی اور ایسے اس میں، تو پھر سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ کوشش کریں ایسی حالت دیکھ لیں کہ بندہ کوئی نماز میں ہے، کوئی مصروف ہے، کھانے میں ہے، عبادت میں ہے، کسی ایسے عمل میں ہے، پھر سلام نہ کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم سلام اپنا معمول بنائیں،
سلام کو صحیح طریقے پر کریں، سلام کو عام کریں۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، آپ علیہ السلام کیا فرمایا؟ کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کریں۔ اور سلام جو ہے یہ محبت کے بڑھانے کا مین ذریعہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم شیئا اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو۔ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تم ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری محبت بڑھے، تمہاری محبت بڑھے گی، تمہارا ایمان کامل ہوگا، تمہارا ایمان کامل ہوگا، تم جنت میں داخل ہو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرو تو تمہاری محبت بڑھ جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو، تمہاری محبت بڑھے گی، تمہاری محبت بڑھے گی آپس میں، تمہارا ایمان بڑھے گا، تمہارا ایمان بڑھے گا، تم جنت میں داخل ہو۔ تو اس لیے اس کو ہم عام کریں، اپنی زندگی میں اس کو سلام کو عام کریں۔ جب آپس میں ملیں السلام علیکم کہیں۔ آپ نہیں جانتے کسی کو لیکن پتہ ہے مسلمان بھائی ہے، دور سے السلام علیکم کہیں، زبان سے جانتے ہیں تو مصافحہ بھی کر لیں، معانقہ بھی کر لیں، کبھی لمبے عرصے بعد ملاقات ہوئی معانقہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔